18 جمادی اول بمطابق 27 مئی کو سلطان نے اپنے سپاہیوں کو تلقین کی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار کریں اور اپنے دلوں کو شیطانی وسوسوں اور برے خیالات سے پاک کریں اور نماز، اطاعت، عاجزی اور اس کے حضور التجا کر کے اس کا قرب حاصل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ فتح کو ان کے لیے آسان بنا دے۔ سلطان کے یہ ارشادات تمام مسلمانوں میں پھیل گئے۔ ہدایات دینے کے بعد سلطان نے شہر کی فصیلوں کا معائنہ کیا اور ان کی موجودہ حالت کو دیکھا۔ دفاع کرنے والے فوج کے بارے میں جو اطلاعات ان تک پہنچی تھی ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیے۔ ان مقامات کی نشاندہی کی جہاں گولہ باری کی جا رہی تھی، اپنی فوج کی حالت کو دیکھا اور ان کو کوشش اور دشمن کے خلاف جہاد میں تمام وسائل قربان کرنے کی تلقین کی۔ غلطہ کے باسیوں کو دوبارہ پیغام بھیجا، غیر جانبداری کا اظہار کرتے آئے ہیں، آئندہ بھی اسی غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں اور مسلمانوں سے کیے گئے معاہدے پر قائم رہیں۔ جنگ کی وجہ سے ان کا جتنا بھی نقصان ہوگا مسلمان اس کو پورا کرنے کے لیے ضمانت دیتے ہیں۔ اسی دن شام کے وقت عثمانی لشکر نے اپنے پڑاؤ کی چاروں طرف آگ کے بڑے بڑے لاؤن روشن کیے اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھے۔ دوسرے دن 28 مئی کو عثمانی لشکر کی جنگی تیاریاں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ توپیں باطنیوں پر گولے برسا رہے تھے۔ سلطان گھوڑے پر سوار جنگی کارروائی کی خود نگرانی کر رہا تھا اور اپنے فوج کے ہر دستے کو ہدایت دے رہا تھا۔ محمد فاتح کی آواز گونج رہی تھی، مسلمانوں یہ جنگ اللہ کی رضا کے لیے لڑی جا رہی ہے، اللہ تمہیں فتح عطا کرے، جانے اس کی راہ میں قربان کرو اور مسلمانوں کے اس کارنامے کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دو۔ سلطان محمد فاتح جب بھی کسی دستے کے پاس سے گزرتا انہیں خطاب کرتا، انہیں غیرت دلاتا اور انہیں بتاتا دنیا کی فتح سے انہیں بہت بڑا شرف اور ہمیشہ کی عزت و عظمت اور بے انداز ثواب نصیب ہوگا۔ جو سپاہی سب سے پہلے قسطنطنیہ کی فصیلوں پر اسلامی پرچم لہرائے گا اسے پورا بدلہ دیا جائے گا اور انعام میں اسے وسیع جاگیر ملیں گے۔ علماء و مشائخ لشکر کے درمیان چکر لگا رہے تھے اور جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت کے بارے میں قرآنی آیات کی تلاوت کر رہے تھے اور سپاہیوں کو بتا رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والے کو کیا اجر ملے گی، اور وہ ان شہیدوں کا ذکر بھی کر رہے تھے جو اس سے پہلے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی غرض سے جان کی بازی لگا کر ابدی حیات پا گئے تھے۔ سلطان جب اپنے خیمے میں تشریف لائے تو لشکر کے سینئر افراد کو بلایا اور انہیں آخری ہدایت دی، پھر ان سے مخاطب ہوا اور کہا، جب ہمارے ہاتھ پر قسطنطنیہ کا شہر فتح ہو جائے گا تو ہمارے حق میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری ہو جائے گی اور ہمارے ہاتھ پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ظہور پذیر ہو جائے گا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عزت و فضیلت کی پیش گوئی کی تھی ہمارے مقدر ٹھہرے گا۔ ادھر اسی لمحے باذنطین شہنشاہ نے بھی لوگوں کو شہر میں جمع کیا تھا، سب کو آہوازاری اور کلیساؤں میں نصرانی طریقے کے مطابق دعا کے لیے بلایا، ہو سکتا ہے ان کی دعائیں قبول ہو، شہر کو محاصرے سے نجات مل جائے۔ شاہ قسطنطین نے لوگوں کے سامنے ایک نہایت ہی تلیق تقریر کی، یہ اس کی آخری تقریر تھی۔ لوگوں کو تاکید کی کہ اگر میں جنگ میں مارا جاؤں تو بھی آخری سانس تک تم جنگ جاری رکھو گے اور عثمانی مسلمانوں کے مقابلے میں نصرانیت کی حفاظت کی خاطر جان کی بازی لگا دیں۔ پھر اپنے محل میں گیا اور سب کو آخری سلام کیا، سب کے ساتھ آخری بار ہاتھ ملایا، ایک ایک کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ بادشاہ، اس کی بیوی، بچے اور خادم سب رو رہے تھے اور بادشاہ کو آخری سلام کر رہے تھے۔ قسطنطین گھر والوں کو الوداع کہہ کر ایک تصویر کے سامنے سر بسجود ہوا۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی خیالی تصویر تھی جو ایک کمرے میں دیوار پر لٹکی ہوئی تھی۔ قسطنطین نے اس تصویر کے سامنے زیر لب کچھ دعائیں کی، پھر کھڑا ہو گیا، پھر شہر کا دفاع کرنے والے نصرانی فوجیوں کا ایک بار پھر جائزہ لیا اور تازہ دم عثمانی فوج کی نقل و حرکت کو ملاحظہ کیا جو بحری اور بری حملوں کے لیے پر تول رہے تھے۔ دن کے پچھلے پہر ہلکی سی بوندا باندی بھی ہوئی، گویا زمین پر آسمان نے پانی چھڑک دیا تھا۔ سلطان اپنے خیمے سے نکلا، نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اللہ کریم نے ہم پر اپنی رحمت اور کرم کی بارش برسا دی اور فوج کی نقل و حرکت میں آسانی رہے گی۔ بروز منگل 20 جمادی اول بمطابق 29 مئی 1453 صبح 1 بجے شہر پر عام حملے کا حکم دے دیا گیا۔ مجاہدین کو ضروری ہدایات تو پہلے ہی مل چکے تھے۔ اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج اٹھی اور مسلم فوج نے فصیلوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ بحری اور بری حملے
حملے نے ایک ہی وقت ایک ہی ساتھ ہونا تھا۔ مجاہدین شوق شہادت میں مست پوری بہادری اور جذبہ اصرار دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے، اور کہیں تو ایسے خوش قسمت تھے کہ حملہ شروع ہوتے ہی جامع شہادت نوش کر گئے۔ حملہ کئی طرف سے کیا گیا تھا، لیکن وادی نیکوس پر زیادہ زور دیا جا رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح خود بھی اسی دستے کی قیادت کر رہا تھا۔ نصرانی اور شہر کی فصیلوں پر گولہ اور تیروں کا مینہ برسا رہا تھا، اور کسی نصرانی سپاہی کی جرت نہیں تھی کہ سر اٹھا سکے۔ باذنطینی بھی جان کی بازی لگا رہے تھے۔ دونوں فوجوں کے سپاہی سر پر کفن باندھ چکے تھے اور زندگی کی بازی لگا کر لڑ رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ جب پہلا حملہ آور دستہ تھک کر چور ہو گیا تو سلطان نے تازہ دم دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، اور پہلا دستہ پیچھے ہٹ آیا۔ دفاع کرنے والے فوج بری طرح تھک چکے تھے، اور ان کے مقابلے میں ایک اور تازہ دم دستہ تھا۔ آخر تھکا ہارا دستہ کب تک مسلمان مجاہدین کا راستہ روکنے میں کامیاب ہوتا؟ مسلمان بہت تھوڑے وقت میں فصیل تک پہنچ گئے اور شہر میں گھسنے کے لیے پہلے سے تیار سینکڑوں سیڑھیاں فصیل کے ساتھ کھڑی کر دی، لیکن نصرانیوں نے جان کی بازی لگا دی اور سیڑھیوں کو پیچھے پلٹ دیا۔ دونوں لشکروں کی خون ریز لڑائی جاری رہی، اور نصرانی فصیلوں پر چڑھنے والے سپاہیوں کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی تمام کوششیں صرف کر رہے تھے۔ 2 گھنٹوں کی مسلسل زوردار جنگ کے بعد محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا، اور ان پیچھے آنے والوں کی جگہ ایک اور تازہ دم لشکر کو فصیلوں پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ باذنطینی سمجھ رہے تھے کہ شاید انہیں آرام کرنے کا تھوڑا سا وقت مل گیا ہے، لیکن عین اسی لمحے انہیں ایک اور تازہ دم لشکر کا سامنا تھا۔ نصرانی فوج تھکاوٹ سے چور چور ہو چکے تھے، اپنے سامنے جنگ کے لیے ہر طرح سے تیار لشکر کو دیکھ کر خاصے پریشان تھے۔ جس طرح لڑائی میں نصرانیوں کی تھکی ماندی فوج کے سامنے ایک مکمل آرام کے بعد اٹھنے والی نئے جذبوں کی حامل اور جنگ میں اپنا حصہ لینے میں سخت رغبت رکھنے والی فوج تھی۔ سمندر میں دست بہ دست لڑائی جاری تھی، جس کی وجہ سے دفاعی فوج کئی ٹولیوں میں بٹی ہوئی تھی، اور ایک ہی وقت میں انہیں کئی محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا۔ صبح کی روشنی پھوٹی تو حملہ آور اس قابل ہو چکے تھے کہ دشمن کے مورچوں کو اچھی طرح دیکھ سکے اور اپنے حملوں میں تیزی لا سکے۔ مسلمان بڑے پرجوش تھے، لیکن اس کے باوجود بھی سلطان نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا تاکہ توپ خانے کو دوبارہ اپنی کارروائی جاری رکھنے کا موقع مل سکے۔ فوج جو ہی پیچھے ہٹی، توپ خانے نے شہر کی فصیلوں اور دفاعی فوج پر گولوں کا مینہ برسا دیا۔ وہ رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ کچھ دیر گولے باری کرنے کے بعد توپ خانے کو روک دیا گیا، اور بہادر انکشاریہ فوج جس کی قیادت سلطان خود کر رہا تھا شہر پر ٹوٹ پڑی اور تیروں کی بارش برسائی تاکہ دفاعی فوج سر نہ اٹھا سکے۔ اس روز انکشاریہ نے کمال شجاعت اور بے مثال بہادری کے جوہر دکھائے۔ 30 سپاہی دشمن کی مزاحمت کے باوجود دیواروں پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، اگرچہ ان میں سے کافی لوگ، جن میں ان کے قائد بھی شامل تھے، شہید ہو گئے، لیکن وہ توپ خانے کے نزدیک شہر میں داخل ہونے کے لیے راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ عثمانی جھنڈا جب فصیل میں بلند ہوا تو باقی لشکر کے جذبات میں تلاطم پیدا ہو گیا، اور وہ شہر میں گھسنے کے لیے بےتاب نظر آنے لگے۔ انہوں نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمنوں کی طاقت جواب دے گئی۔ اسی دوران دفاع کرنے والی فوج کے سپہ سالار عظیم جسٹین کو کاری زخم لگی اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ نصرانی فوج جو پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے، اپنے سپہ سالار کے زخمی ہونے سے اس کی رہی صحیح طاقت بھی جواب دے گئی۔ جسٹین جو ایک کشتی پر سوار ہو کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ اس کے بعد قسطنطین نے بذات خود فوج کی قیادت سنبھال لی۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ جوان مردی سے اپنے فوج کو ثابت قدمی پر آمادہ کرے، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ جس وقت شاہ قسطنطین میدان جنگ میں اپنی فوج کی ہمت بڑھانے کی بھرپور کوشش میں مصروف تھا، عین اسی لمحے سلطان محمد فاتح شمشیر ہاتھ میں لیے بڑی جگر سوزی سے خود دشمن پر حملے کر رہا تھا اور نصرانی فوج کے جذبوں کو پست کر رہا تھا۔ عثمانیوں نے شہر کے ایک اور حصے پر اپنے حملے جاری رکھے اور ان کے بہت سے سپاہی فصیلوں پر چڑھنے میں کامیاب رہے۔
बल्कि बाज तो बिरजों तक पहुंचने में भी कामयाब हो चुके थे। बाब एड्रियानो पुल के फाटक पर मौजूद दिफाई फौज का खात्मा करके उस्मानी उस पर अपना झंडा लहरा चुके थे। रास्ता बनते ही उस्मानी लश्कर बड़ी तेजी से शहर में दाखिल होने लगे। शाह कस्तूरुद्दीन ने शहर के शुमाली फाटक पर जब उस्मानी झंडे को लहराता देखा तो खुद भी मायूस हो गया और उसे यकीन हो गया कि अब दिफा बेमानी है। अपना शाही लिबास उतारा और आम सिपाही का लिबास पहना ताकि पहचाना ना जा सके और अपने घोड़े से नीचे छलांग लगा दी। बिलाखिर ये नसरानी बादशाह जवान मर्दों की तरह मैदान जंग में कत्ल हुआ। कस्तूरुद्दीन की मौत का सुनते ही जहाँ उस्मानी सिपाहियों के जोशो जज्बों में बेपनाह इजाफा हुआ और वहाँ दिफा करने वाले नसरानियों के अज़ाइम पुस्त हो गए। उस्मानी सिपाही मुख्तलिफ मकामात से शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गए। क़यादत न होने के बाद दिफाई फौज के सिपाही भी गिरफ्तार हो गए और इस तरह मुसलमान कस्तूरुद्दीनिया के शहर पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। सुल्तान मोहम्मद फातेह रहमतुल्लाह अलैह इन लम्हों में अपने फौज के साथ थे और अपने घोड़े के पीठ पर बैठे फतह की खुशी और दुश्मनों पर गलबा पाने में कामयाब होने की लज्जत को उनके साथ शेयर कर रहे थे। लश्कर के कायद उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे और वो जवाबन कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम शौदा पर रहम फरमाए और मुजाहिदीन को शर्फ व इज्जत अता करे। ये पूरी कौम के लिए फख्र की बात है। पूरी मिल्लत इस्लामिया को शुक्र करना चाहिए। शहर के अंदर बाद मकामात पर दिफाई सुरंगें थी जिनकी वजह से बहुत से मुजाहिदीन शहीद हुए। मंगल 20 जमाती अवल बा मुताबिक 29 मई 1453 का सूरज अभी सर से ढला नहीं था कि सुल्तान मोहम्मद फातेह शहर के वस्त में अपने फौज और कायद के साथ फिर रहा था। सुल्तान अपनी फौज और कायदीन की तरफ मतवज्जा हुआ और बोला, तुम्हें कस्तूरुद्दीनिया के फातेह होने का एजाज हासिल हो चुका है और इस शहर की फातेहीन के बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी कि वो बेहतरीन फौज होगी। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को इस शर्फ और फतह की मुबारकबाद दी और उन्हें कत्लेआम से रोक दिया। हुक्म दिया कि लोगों से नरमी का बर्ताव करना, उन पर एहसान करना। फिर अपने घोड़े से नीचे उतरा, अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हो गया, हम्दो सना की और उसकी बारगाह में अपनी बंदगी और आजिज़ी का इजहार किया। नसरानियों के साथ सुल्तान मोहम्मद फातेह का ये हुस्न सलूक इस्लामी तालीमात पर अमल करने और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर कायम रहने का नतीजा था। दुश्मन के साथ उनके करीमाना बर्ताव और हुस्न सलूक से तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं। नाज़रीन, सुल्तान और उसके सिपाहियों के अनथक मेहनत और हिम्मत और शुजाअत की बदौलत कस्तूरुद्दीनिया पर आलम इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया। सलाम हो उस अजीम सुल्तान और उसके लश्कर पर जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशारत के मुताबिक कस्तूरुद्दीनिया को फतह कर लिया। नाज़रीन, उस अजीम और नाकाबिले शिकस्त सुल्तान मोहम्मद फातेह की हिम्मत और जमा मर्दी के खातिर एक लाइक तो बनता है और सुल्तान के नाम एक अच्छा सा कमेंट सेक्शन में तहरीर करना मत भूलिए। वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर लाजमी करें ताकि वो भी अपनी तारीख से बाखूबी वाकिफ हो और मजीद ऐसे ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाज़त। मिलेंगे बहुत जल्द एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।